ایک فریق نے جو دعویٰ کیا ہے تو اگر دوسرے فریق پر دعوے کا کوئی گوشہ مخفی ہو تو اسے چاہیے کہ اس کی تشریح طلب کرے۔ مثلاً مناظرہ اس مسئلے پر ہو رہا ہے کہ وضو میں نیت شرط ہے یا نہیں، تو اب ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، تو سائل اگر نیت شرط اور وضو کا معنی نہیں جانتا ہے تو اسے چاہیے کہ پوچھ لے کہ حضرت صاحب بتا دیجئے کہ نیت کیا ہوتی ہے، شرط کیا ہوتی ہے، وضو کیسے ہوتا ہے، یہ سب بتا دیجئے۔ فَيَنبَغِي لِلسَّائِلِ، تو سائل کے لیے مناسب ہے کہ کہے من نیہ وما الشرط وما الوضو فقال وضو۔ اچھا جیسا تو پڑھا چکے تھے نا جی، ثم یقول السائل، ثم یقول السائل، پھر اس کے بعد سائل کہیں عدم شرط نیت بأی مذہب وأی قول، یعنی وضو میں نیت کا شرط نہ ہونا یہ کس مذہب پر ہے اور کس قول پر ہے۔ تو معلل کہے گا بمذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ تمّا کلام اے تمّا کلام المصنف، مصنف کا کلام مکمل ہوا۔ تو مصنف نے یہ کہا کہ الواجب علی السائل ان یطالب ما اولا ما امکنہ من تعریف مفردات المدعا، یہ کہا مصنف نے، یعنی سائل کے لیے مدعا کے مفردات میں جس مفرد کی تعریف پوچھنا ممکن ہو اس کا مطالبہ کریں۔ تو ما امکنہ کہہ کر کے مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مفردات مدعا کی تشریح اور تعریف پوچھنا یہ اسی وقت جائز ہے جبکہ اسے معلوم نہ ہو، ورنہ اگر اسے معلوم ہے تو اب مفردات مدعا کی تشریح پوچھنا یہ یا تو مقابل کا کام ہے یا مجادل کا کام، اس لیے اگر معلوم نہیں ہے تو پوچھ سکتا ہے اور معلوم ہے تو نہ پوچھے۔ اعلم ان وجوب الطلب انما هو اذا لم يكن معلوما للسائل، جان لو کہ طلب کرنا اس وقت واجب ہے جبکہ سائل کو معلوم نہ ہو، لأن الطلبہ مع العلم مقابرۃ اور مجادلہ، کیونکہ علم کے باوجود طلب کرنا مقابرہ ہے یا مجادلہ، کما سبق جیسا کہ گزر چکا ہے۔ وقول امکنہ اشارۃ الی ان بعض الاشیاء لا یجوز طلبہ من الناقل، اور یہ جو امکنہ کہا ہے تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض چیزوں کو ناقل سے طلب کرنا جائز نہیں،
کالدلیل علی المنقول، جیسے ایک شخص نے کوئی چیز نقل کی تو منقول کو ثابت کرنا دلیل سے یہ ناقل کی ذمہ داری نہیں ہوتی. منقول کو دلیل سے ثابت کرنا یہ ناقل کی ذمہ داری نہیں. اس کی ذمہ داری بس اتنی سی ہے کہ جہاں سے نقل کیا ہے اسے صحیح ثابت کر، کتاب کا حوالہ دے دے اور کتاب دکھانے کا اگر مطالبہ ہو رہا ہے تو کتاب دکھا دے، باقی اسے دلیل سے ثابت کرنا یہ ناقل کی ذمہ داری نہیں. اسی لیے ماہناموں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ لکھا رہتا ہے کہ مراسلہ نگار کی رائے سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں. یہ لکھا رہتا ہے کہ نہیں پڑھے آپ؟ پڑھے ہیں نا؟ یعنی یہ ہماری حیثیت بس ناقل کی ہے، باقی مراسلہ نگار کی جو رائے ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہماری وہی رائے. تو ناقل کا کام بس اتنا ہے تصحیح نقل، اسے دلیل سے ثابت کرنا یہ ناقل کی ذمہ داری نہیں. اب اگر سائل ناقل سے دلیل کا مطالبہ کرے کہ جو نقل کی اس کو دلیل سے ثابت کرو تو اسے طلب کرنا جائز نہیں، کیونکہ اسے ثابت کرنا دلیل سے ثابت کرنا ہی اس کی ذمہ داری تھی ہی نہیں، اور جب ذمہ داری نہیں تھی تو اسے طلب کرنا اس سے جائز نہیں. بعض چیزوں کو ناقل سے طلب کرنا جائز نہیں، جیسے کہ منقول پر دلیل، اولا مقدمۃ من مقدمات الدلیل الذی نقلہ معہ، یا جو دلیل اس نے نقل کی ہے اس کے مقدمات میں سے کسی مقدمے پر دلیل کا مطالبہ کرنا یہ سب جائز نہیں. واما، ہاں اگر ناقل خود بخود منقول کو ثابت کرنے کے درپے ہو جائے، یعنی آ بیل مجھے مار والا کام خود ہی کر لے، تو جب اس نے خود ہی وہ کام کر لیا ہے کہ آ بیل مجھے مار، تو بیل مارے گا ہی اسے. جب اسے دعوت دے رہا ہے مارنے کی تو مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ ہاں. اس لیے اگر ناقل خود منقول کو ثابت کرنے کے درپے اپنے کو کرنے خود ہی پڑ گیا، اسے ثابت کرنے کے چکر میں ہو گیا، تو اب یہ اب ناقل نہیں رہا بلکہ مدعی ہو گیا. اب جب مدعی ہو گیا تو جیسے مدعی کی ذمہ داری ہے کہ مدعا کو ثابت کرے، تب اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسے ثابت کرے. وَأَمَّا إِذَا تَصَدَّى لِإِثْبَاتِ الْمَنْقُولِ، لیکن جب ناقل منقول کو ثابت کرنے کے درپے ہو جائے، فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْهُ، تو اس سے دلیل کا مطالبہ جائز ہے. لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ أَخَذَ مَنْصَبَ الْمُدَّعِي وَالْمُسْتَدِلِّ، اس لیے کہ اس وقت اس نے مدعی اور مستدل کا منصب لے لیا، مدعی اور مستدل کا منصب لے لیا. فَيُؤَاخَذُ بِمَا يُؤَاخَذَانِ بِهِ، لہذا اس سے وہی مواخذہ ہوگا جو مواخذہ ان دونوں سے ہوتا. تو جیسے مدعی سے طلب دلیل ہوتی ہے، دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے، اور دلیل وہ ثابت کرے تو اس پر منع نقض اور معارضہ کیا جا سکتا ہے. اب وہ سب اس کے ساتھ کیا جائے گا کیونکہ اس نے دوسرے کا منصب چھین لیا، اپنے عہدے پر یہ برقرار نہیں ہے بلکہ دوسرے کا عہدہ چھین لیا. مدعی اور مستدل کا منصب اس نے چھین لیا، یعنی غصب کیا. ثم قولہ،
مصنف کی جو عبارت ہے وہ دیکھیے، عبارت فرمایا کہ الواجب علی السائل ان یطالب اولا ما امکنہ، یعنی سائل پر واجب ہے کہ پہلے مطالبہ کرے مفردات مدعا کی تعریف جو ممکن ہے اس کے بعد پھر مصنف نے کہا فینبغی للسائل، تو سائل کے لیے مناسب ہے کہ یہ کہے من نیت و مشرط و ملوث۔ تو ایک جگہ مصنف نے کہا الواجب علی السائل، یعنی سائل پر واجب ہے، تو واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس کی بجاوری ضروری ہے، اور اگر اس پر عمل نہیں کیا تو گنہگار ہوگا۔ واجب کا ہی مطلب ہے نا کہ اس کی بجاوری ضروری ہے، اور اگر اسے ترک کر دیا تو گنہگار ہوگا، ترک واجب کا مرتکب ہوگا۔ اور ینبغی کا مطلب کہ مناسب ہے، تو ینبغی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی بجاوری واجب نہیں ہے، اس کی بجاوری واجب نہیں ہے، بلکہ کر دیا تو اچھا کیا اور نہیں کیا تو گنہگار نہیں ہوا۔ تو ینبغی تو الواجب علی السائل کے منافی ہے۔ الواجب علی السائل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ مفردات مدعا کی تعین کروانا یہ واجب ہے سائل پر، مگر مصنف نے پھر آگے ینبغی کہہ دیا ہے کہ اگر سائل نہیں جانتا ہے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ کہے من نیا، تو دونوں میں تو منافات ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں اہل مناظرہ کی یہ عادت ہے کہ مناسب کی بھی تعبیر یہ لوگ واجب کے لفظ سے کرتے ہیں۔ جو چیز مناسب ہوتی ہے اس کی بھی تعبیر کس لفظ سے کر دیتے ہیں؟ واجب کے لفظ سے کرتے ہیں۔ اور اردو زبان میں بھی اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے یہ بولا جاتا ہے کہ آپ کا یہ اخلاقی فریضہ، آپ کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں، یہ اخلاقی فرض ہے۔ تو اس کی بھی تعبیر کس لفظ سے کی جاتی ہے؟ فرض کے لفظ۔ حالانکہ کیا فرض ہے؟ کسی سے مسکرا کر کے ملنا یہ فرض ہے؟ واجب ہے؟ کیا ہے؟ بتائیے، فرض ہے یا واجب؟ کیا کچھ نہیں ہے؟ استاد ہے؟ چلو بہرحال یہ تفصیل کرتے رہنا، اتنا تو ہے کہ نہ فرض ہے اور نہ واجب۔ لیکن اس کے باوجود یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ اخلاقی فرض، اخلاقی فریضہ بولتے ہیں نا، اور بھی اس طرح سے بولتے ہیں۔ آپ کسی مسجد کے امام ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ امامت کے فرائض انجام دیتا، امامت کے فرائض انجام دیتا، امامت کا فریضہ انجام دیتا۔ تو یہ بتائیے کہ امام بننا آپ کا یہ فرض ہے؟ نہیں۔ فرض ہے امام بننا، لیکن اس کی بھی تعبیر فریضہ کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ تو یہ عادت ہے کہ امر مناسب
کی بھی تعبیر واجب کے لفظ سے کر دیتے ہیں۔ گویا یہاں واجب سے وہ معنی مراد نہیں ہے جو اصطلاح شرع میں بولا جاتا ہے، اس کا حقیقی معنی یہاں پہ مراد نہیں ہے، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ثم قوله فینبغی، پھر مصنف کا قول فینبغی ینافی قوله الواجب علی السائل ظاہرا، یہ مصنف کے اس قول الواجب علی السائل ظاہرا یہ منافی، لأن الواجب ما لا يجوز ترکہ، اس لیے کہ واجب وہ ہوتا ہے جس کا ترک جائز نہ ہو۔ وَإِن تَأَمَّلْتَ بِإِعْمَالِ النَّظَرِ يَظْهَرُ لَكَ الْمُتَنَافِي، اور اگر آپ گہرائی سے غور کریں تو آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ دونوں میں کوئی تنافی نہیں۔ لأن المحققین کثیرا ما یعبرون باللائق عن الواجب، اس لیے کہ محققین اکثر و بیشتر واجب کی تعبیر کس سے کرتے ہیں؟ لائق سے کرتے ہیں۔ ہاں یہ تو الٹا ہو گیا، واجب کی تعبیر لائق سے کرتے ہیں، اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، لائق کی بھی تعبیر واجب سے کرتے ہیں۔ مع انہ فی التعبیر بھی عنہ اشارہ، باوجود اس کے کہ جو ینبغی کے لفظ سے تعبیر کی ہے اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے جو آپ جانیں گے کہ یہ بات مناسب ہے کہ متخاصمین میں سے ایک غائب درجے کا بدحال نہ ہو۔ متخاصمین میں سے ایک غائب درجے کا بدحال، خستہ حال نہ ہو کہ اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ نیت کیا ہے، وضو کیا ہے، شرط کیا ہے، اتنا بھی گنوار آدمی نہ ہو۔ جب وہ اتنا گنوار رہے گا تو مناظرہ بھی کیوں آئے گا؟ تو مناظر ایسا ہونا چاہیے جس کا حال بہت اچھا ہو، حاضر جواب ہو، علوم پر اس کی نظر ہو، معافی ضمیر کی تعبیر اچھی طرح سے کرتا ہو، اس کا حال اچھا ہونا چاہیے۔ اور اگر اسے خود ہی پتہ نہیں ہے، اتنا گنوار آدمی ہے کہ اسے نیت اور شرط کا بھی پتہ نہیں ہے، تو مناظرہ کیا کرے گا؟ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے جو آپ جانیں گے کہ مناسب یہ ہے کہ متخاصمین میں سے ایک غائب درجے کا بدحال نہ ہو، لأن حاضی الاشیاء ظاہرۃ لا تکون مجبولۃ الا لمن کان اصبح الحال، کیونکہ یہ چیزیں ظاہر، نیت، وضو، شرط، یہ سب چیزیں ظاہر ہیں، یہ اسی کے لیے مجبول ہوں گی من کانا اسماء الحال، جس کا حال کیا ہوگا؟ بہت خراب ہوگا۔ بات ختم ہوئی۔ ثم قال المصنف قدس سرہ فی الحاشیہ، پھر مصنف قدس سرہ نے حاشیہ میں کہا ثم اعلم ان المعلل ما دام فی تعریف الاقوال والتحریر لا یتوجہ علیہ المنع، جان لو کہ معلل جب تک اقوال کی تعریف میں مشغول ہے،
اور اسی طرح سے جب تک وہ تحریر میں مشغول ہے. تحریر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحریر کا مطلب نہیں آتا. یہ تحریر کسے کہتے ہیں؟ کیا خیال میں تحریر کا لفظ نہیں آیا کیا شروع میں؟ بالکل نہیں آیا ہے. آیا. مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ نہیں آیا ہوگا. یہ لفظ آیا ہوگا. کیا آیا ہے؟ جی. کہ کسی چیز کو منقح کرنا یعنی زوائد کو حذف کر دے، یہ تحریر ہے. تو جب تک ایک شخص یعنی معلل اقوال کی تعریف اور تحریر یعنی منقح کرنے میں، زوائد کو حذف کرنے میں جب تک لگا ہے، لا يتوجہ علیہ المنع، اس وقت تک منع اس کے اوپر وارد نہیں. کما اذا قال المؤلل، مثلا جب مؤلل کہے کہ زکوٰۃ واجبۃ فی حلی النساء، عورتوں کے زیور میں زکوٰۃ واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک واجب نہیں، فلا یقال لہ، اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بات تم نے کیوں کہی کہ زکوٰۃ واجب، اس سے یہ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ نافل ہے، اس کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے، باقی اس سے زیادہ اس کی ذمہ داری نہیں. اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ لما قلتا، تم نے یہ بات کیوں کہی کہ واجب ہے، کیوں نہیں کہا جائے گا؟ لأن ذکر القول بطریق الحکایت، اس لیے کہ اس نے یہ قول جو ذکر کیا ہے بطور حکایت ذکر کیا، لا بطریق الادعاء، بطور ادعاء اسے ذکر نہیں کیا. ولا دخل فی الحکایات، اور حکایات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جا سکتی. اب آپ نے کوئی حکایت بیان کیا تو اب اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جا سکتی. سمجھ گئے؟ جیسے آپ نے کوئی حکایت بیان کی کہ ایک بادشاہ کے 2 لڑکے تھے، دونوں لڑکے مر گئے، تو اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جا سکتی. ہاں، کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بتاؤ کہ کیسے دونوں مرے. ایک بادشاہ کے 2 لڑکے تھے اور دونوں لڑکے مر گئے، تو یہ پوچھا جائے کہ کیسے مر گئے؟ ہاں، یہ پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ چلو، ولا دخل فی الحکایات، اور حکایات میں دخل اندازی نہیں کی جا سکتی. الا اذا نقل شیئا، مگر جب کہ اس نے کوئی چیز نقل کی ہو، اخطا فی النقل، اور نقل میں اس نے خطا کی. وحین ایسے يجوز طلب و تصحیح نقل، تو اب اس وقت تصحیح نقل کو طلب کرنا جائز ہے. اور رفع شیء، یا اس نے کوئی تعریف کی ہو اور اس کی تعریف جامع یا معنی نہ ہو، فیجوز ان یطلب الطرد والعکس، تب اس سے طرد و عکس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. یعنی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں یا آپ کی تعریف معنی نہیں. فلا يجوز الدخل اذا كان جامعا و مانعا
لہذا جب تعریف جامع اور معنی ہوگی تو اس میں دخل اندازی جائز نہیں۔ تم کلام، مصنف کا کلام مکمل۔ اب یہ جو کہا کہ تعریف اگر جامع اور معنی ہو تو اب اس میں دخل اندازی کرنا جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا یہ جانتا ہو کہ تعریف جامع اور معنی، تب دخل اندازی کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ لیکن اگر جامع اور معنی ہونا اس پر مشتبہ ہے، اسے کوئی شبہ ہے، تو اس صورت میں وہ دخل اندازی کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں یا آپ کی تعریف معنی۔ والمراد بقولہ جامع و معنی، اور جامع اور معنی ہونے سے مراد یہ ہے کہ مخاطب کو ان دونوں کا علم ہو، یعنی مخاطب یہ جانتا ہو کہ تعریف جامع اور معنی ہے، اور اگر کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ تعریف جامع اور معنی ہے بلکہ اس کے ذہن میں کوئی شبہ ہے، جامعیت پر شبہ ہے یا معنی ہونے پر شبہ ہے، تو اس صورت میں وہ سوال کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں یا آپ کی تعریف معنی نہیں۔ اور تعریف کے جامع اور معنی ہونے سے مراد یہ ہے کہ مخاطب کو دونوں کا علم ہے۔ لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ الْحَدُّ جَامِعًا، اس لیے کہ اکثر و بیشتر تعریف جامع ہوتی ہے، وَلَا يَعْلَمُ السَّائِلُ، اور سائل نہیں جانتا، فَيَطْلُبُ، تو اب وہ طلب کر لیتا۔ وَيَجُوزُ طَلَبُهُ بِالاتفاق، اور اس کا طلب کرنا بالاتفاق جائز۔ کیا